بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا تاکہ دنیا والے جن و انسان سب کے سب کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہاں کی کامیابی کا اعلان فرمایا تھا، دعوت دینے کے وقت اور پہلی تقریر کے وقت جب اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑ کے پاس جمع فرمایا اور قرآن کی یہ آیت اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین، اور اس قصہ کی تفصیل مسلم شریف میں ہے، اور اس موقع پر جو تقریر فرمائی اس کا پہلا جملہ تفسیر بغوی میں اس طرح ہے، یا بنی عبد المطلب انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ۔ بنو المطلب کے خاندان کے لوگوں سن لو، میں تمہارے پاس ایسا دین لے کر آیا ہوں جس میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ لہذا قرآن اور سنت میں انسان کی ہر پریشانی کا حل ہے۔ ہماری اس گفتگو کا جو سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، اس میں ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ ابھی ایک پریشانی کا حل بتانا ہے، وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہم ایک چیز رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی، یاد نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز گھر سے باہر کہیں گر گئی ہو، بلکہ گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک پریشانی ہے، بسا اوقات انسان کو یہ پریشانی پیش آ جاتی ہے، مگر جب یہ پریشانی پیش آتی ہے تو ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا کیا اسلامی حل ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس پریشانی کا عجیب حل امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ 2 رکعت نماز شروع کر لو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو تو وہ چیز یاد آ جائے گی، نماز شروع کرتے ہی وہ چیز
انشاءاللہ یاد آ جائے گی، بلکہ شیطان بھی کوشش کرے گا کہ وہ چیز یاد آ جائے، اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اس چیز کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت اس نماز کی ہے، اس لیے وہ اس نماز کو خراب کرنے کے لیے وہ چیز یاد دلائے گا شیطان۔ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن بندہ جب 2 رکعتیں اس طریقے سے پڑھے گا کہ اس نماز کے اندر دنیا کا کوئی خیال نہ آئے تو اس کی پوری مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان اس سعادت سے، اس مغفرت سے محروم کرنے کی غرض سے اس چیز کو یاد دلا دیتا ہے کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے۔ یہ حل تو حدیث کی روشنی سے واضح ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو نماز شروع فرماتے تھے۔ ہم نے غور کیا اور مختلف حضرات فون سے اس پریشانی کا حل پوچھتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے بعض احباب اسی مسئلے میں بے حد پریشان ہوئے، کام کرنے والے مزدور باہر کھڑے ہیں، ان کی مزدوری اور ان کی اجرت کے روپے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ مزدور لوگ گھر سے باہر انتظار میں ہیں، مگر یہ روپے یاد نہیں آ رہے کہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ روپے کہاں ہیں یاد نہیں، بے حد پریشان۔ انہوں نے فون کیا اور کہا کہ سب مزدور لوگ باہر انتظار میں ہیں، زیادہ دیر کرنے سے وہ اگتا جائیں گے، خفا ہو جائیں گے۔ ہم نے نماز پڑھنے کا حل بھی بتایا اور ایک دوسرا حل یہ بتایا کہ درود شریف پڑھ کر کے سچی توبہ کرتے رہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے رہو، استغفار کرو، استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی، یا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ جو بھی استغفار یاد ہو ہر قسم کا استغفار کرتے رہو اور درود شریف بھی پڑھتے رہو تو سارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور شیطان کو بھی افسوس ہوگا کہ ہائے ایک چیز بھلا دینے کے نتیجے میں یہ آدمی تو اپنے سارے گناہوں سے نکل کر پاک صاف ہو رہا ہے، جلدی سے یاد دلا دینا چاہیے تاکہ یہ توبہ اور استغفار کا سلسلہ بند ہو جائے۔ تو جلدی سے وہ شیطان وہ چیز یاد دلا دیتا ہے۔ اس طرح ایک قصہ بھی پیش آیا ہے، تو ہمارے بتانے کے بعد اس آدمی نے ایسا ہی شروع کیا، درود شریف پڑھ کر کے توبہ استغفار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 15 منٹ کے بعد فون آیا میرے پاس کہ الحمدللہ وہ چیز یاد آ گئی اور وہ چیز مل بھی گئی، وہ روپے مل گئے۔ 10-15 منٹ کے بعد ہی فون سے اطلاع دی مجھے۔ یہ نسخہ الحمدللہ بہت کامیاب نکلا۔ صلاۃ الحاجت کا نسخہ تو ہے ہی، حدیث میں صاف آیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی اور ایک نسخہ معلوم ہو گیا، اور یہ نسخہ بھی حدیث کے مطابق ہے، خلاف نہیں ہے۔ اور شیطان ضروری چیز بھلا دیتا ہے، اس کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، سورہ کہف میں ہے۔ اس لیے یہ نسخہ بھی بہت کامیاب نکلا، اور الحمدللہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اس لائن سے، گھر میں رکھی ہوئی چیز یاد نہیں آتی، تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں، فوراً وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ الحمدللہ
یہ ایک پریشانی کا حل ہوا۔ اور ایک مسئلہ اور ایک پریشانی، مسئلہ کا مطلب یہ کوئی افتاء کی مجلس نہیں ہے، مفتیان کرام اپنے مناصب پر ہیں، شرعی مسائل ان سے دریافت کرنا مناسب ہے، ہم تو عام پریشانیوں کا حل بتانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دوسری پریشانی یہ ہے، کبھی انسان کو کوئی ضرورت لاحق ہوتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس ضروری کام میں نکلنے کا پروگرام کئی دن پہلے سے رہتا ہے۔ آدمی پروگرام بناتا ہے 1 ہفتہ پہلے، 3 دن پہلے، کہ فلاں کام کے لیے مجھے جانا ہے، اور وہ کام بہت اہم ہے، اس میں کامیاب بننا چاہتا ہے انسان، کہ ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ تو اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مقصد میں، جائز مقصد میں کامیاب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، طریقے کیا کیا ہیں؟ تو اس پریشانی کا حل اور اپنے مقصد میں، جائز مقصد میں کامیاب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ اپنا ایمان، اپنا اسلام صحیح سالم رکھنا چاہیے، ایمان کمزور نہ ہو، اسلام اور اسلامی زندگی درست ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سارے مواقع اور یہ ساری سہولتیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ فرائض واجبات کی ادائیگی بھی ضروری ہے، پنجگانہ نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اور جس دن نکلے خاص طور سے اس دن تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ اس سلسلے میں مسائل دریافت کریں اپنے علاقے کے علماء کرام سے، اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے دعا بھی کریں، پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ میں بیٹھ کر اشراق کے وقت تک ذکر میں مشغول رہیں، اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک بیٹھنے کی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں، علماء سے تفصیل معلوم کریں۔ پھر اشراق کی نماز کا جب وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھیں۔ اشراق کی نماز کے بارے میں بخاری شریف کی شرح الابواب والتراجم میں یہ ہے کہ فقہائے کرام اور محدثین متفق ہیں کہ اشراق اور چاشت کی نماز دونوں ایک ہیں۔ الابواب والتراجم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اشراق کی نماز کے ساتھ چاشت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، نیتوں میں اضافہ کرنے کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، توبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اشراق کا جب ٹائم ہو جائے گا، ہم اشراق کی نماز پڑھ لیں گے، 2 4 رکعتیں، پھر دعا کریں گے، سورہ یاسین بھی پڑھیں، اس لیے کہ سورہ یاسین صبح کو پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے، من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، دن کے شروع حصے میں جو ایمان والا سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اسی جگہ میں بیٹھ کر ذکر کرنے کی بھی فضیلتیں آئی ہیں حدیث قدسی میں۔ اسی طرح اشراق کی نماز کی بھی فضیلت ہے کہ دن بھر انسان کو جو کام کرنا پڑتا ہے اس کام میں اللہ اسے کامیاب بناتے ہیں۔ اب یہ آدمی جب اپنے کام کے لیے نکلے گا تو گھر سے نکلنے کے وقت بھی مسنون دعا پڑھ کر کے نکلنا چاہیے،
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان ساری مسنون دعاؤں سے استفادہ کرنے کی شرطیں ہیں۔ ایک تو ان کی فضیلتوں پر یقین رکھنا، اور جب یہ سب دعائیں ہم کرتے رہیں تو ان کے معنی کی طرف دھیان رکھنا، توجہ رکھنا، اور ادائیگی بھی درست ہو، تلفظ بھی درست ہونا چاہیے۔ فضائل ذکر میں یہ شرطیں مذکور ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں اور ایک مسنون دعا ہے، آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھ کر کے جو ایمان والا گھر سے نکلے گا کسی جائز مقصد کے لیے، اللہ اس کو اس مقصد میں کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم ان اعمال کی پابندی کر کے گھر سے نکلیں گے تو اللہ جل جلالہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ یہاں پر دعا کے سلسلے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، کن الفاظ سے ہم دعا کریں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم دعا میں غلطی کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب جب دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں تو ان کی درخواست سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص چیز کے شوقین ہیں اور اسی چیز کو چاہتے ہیں۔ نہیں، اپنی اصلی حاجت کو اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اللہ حلال روزی کا انتظام کر دیجئے میرے لیے۔ یہ نہیں کہ فلاں ملازمت ہی مجھے چاہیے، فلاں شعبے میں سرکاری ملازمت کے لیے میں درخواست پیش کر چکا ہوں یا درخواست پیش کروں گا، وہ ملازمت مجھے ضرور ملنی چاہیے۔ یہ غلط دعا ہے، یہ غلط شوق ہے۔ ملازمت سے کیا مطلب؟ سرکاری ملازمت سے کیا مطلب؟ حلال روزی چاہیے تو اللہ جل جلالہ سے ہم حلال روزی چاہیں گے، حلال روزی کے لیے درخواست کریں گے۔ اسی طریقے سے جب کسی بیماری میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ماہر ڈاکٹر مل جائے اور خالص اور اصلی دوائیں مل جائیں۔ یہ دعا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عقل مند آدمی کی دعا ایسی ہونی چاہیے کہ اے اللہ بغیر علاج کے اور بغیر کسی دوا کے آپ مجھے شفا دے دیجئے، مجھے درست اور مجھے شفا دے دیجئے، مجھے میری بیماری سے آرام دے دیجئے، مجھے پورا شفا مل جائے اور میری یہ تکلیف دور ہو جائے بغیر علاج کے، بغیر دوا کے۔ یہ عقل مند آدمی کی دعا ہے کہ شفا مجھے ملنا چاہیے اور اسباب کے بغیر۔ تو اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے دعا سے پہلے سوچنا چاہیے، اپنی اصلی حاجت پیش کریں، اپنا شوق، اپنا جذبہ، کسی خاص شعبے کی ملازمت، سرکاری ملازمت، کوئی دنیا کی خاص چیز نہیں مانگنی چاہیے، اپنی حاجت پیش کرنی چاہیے۔ اپنی جو اصلی حاجت ہے، اللہ جل جلالہ حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، اور اسی لیے حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ قضیت حوائجہ، اس کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی۔ اور یہ سب شوق ہیں انسان کے کہ ملازمت ملے، فلاں شعبے کی ملازمت ملے۔ شوق پورا کرنے کی دعا نہ کی جائے، بلکہ حاجتوں کے سلسلے میں دعا کی جائے کہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس طرح کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔